دشمن مذہبی، نسلی اور سیاسی کمزوریوں کو استعمال کرتے ہوئے دراڑیں ڈالنے پر تلا ہے، ہمیں متحد اور یکجان ہونا پڑے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا قوم کو پیغام۔ درپیش چیلنجز اور مسائل سے نمٹنے کے لیے بیان بازی اور پروپیگنڈے کی نفی کرنا ہوگی۔ قومی مسائل پر درست نقطہ نظر چاہیے، سچائی اور علم پر مبنی رائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف کی راولپنڈی کے چرچ میں تقریب سے شرکت، مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ جنرل عاصم منیر نے بین المذہب ہم آہنگی پر زور دیا، کہا اسلام امن اور دوستی کا سبق سکھاتا ہے۔ ہم نے گرین انرجی میں انویسٹ کرنا ہے، ہم نے سولر انرجی میں انویسٹ کرنا ہے، ہم نے پاکستان کے غریب عوام جن کا حق بنتا ہے ان سے ہمارا دعویٰ ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم سولر انرجی کے تھرو ان کو 300 یونٹس بجلی پہنچائیں گے۔ 300 ارب روپیہ سالانہ ان 17 منسٹریز میں خرچ کیے جاتے ہیں جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہونا چاہیے تھے۔ وفاق میں 17 بڑی وزارتیں بوجھ ہیں، اقتدار ملنے پر بند کر دیں گے۔ بچنے والے 300 ارب عوام پر لگائیں گے۔ بلاول بھٹو کا نواب شاہ میں تقریب سے خطاب، بولے فرٹیلائزر، توانائی اور دیگر سیکٹرز کو دی جانے والی 1500 ارب کی سبسڈی مزدوروں اور کسانوں کو دیں گے۔ کسان، مزدور اور نوجوان کارڈ دیں گے۔ غریبوں کو 300 یونٹ مفت بجلی ملے گی۔ سولر اور ونڈ پاور منصوبے لگائیں گے۔ واپڈا کے الیکٹرک کی ضرورت نہیں، نئی حکومت کو تنخواہیں دگنی کرنا ہوں گی۔ سابق صدر آصف زرداری کا پی ٹی آئی کو محنت کا مشورہ، کہتے ہیں پہلے پی ٹی آئی محنت کے بغیر آئی تھی۔ چیف جسٹس کہہ چکے الیکشن ضرور ہوں گے، انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی، پیپلز پارٹی کا مستقبل بہت روشن ہے۔ بلے کے نشان کی آفر ہوئی لیکن ہم نے انکار کر دیا، صدر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک کا دعویٰ۔ بولے پی ٹی آئی میں کئی دوست آزاد امیدوار ہیں، جیت کر ہم سے مل جائیں گے۔ وفاق نے ہمارے حقوق ضبط کیے، وہ حاصل کرنے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پرویز خٹک کے دعوے کی تردید کر دی۔ الیکشن 2024 کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری، ملک میں عام انتخابات کے لیے 28,626 کاغذات جمع کرائے گئے۔ جنرل نشستوں کے لیے 7,713 کاغذات جمع ہوئے۔ 7,242 مرد اور 471 خواتین شامل۔ خواتین کی سیٹوں کے لیے 459 کاغذات جمع ہوئے۔ اقلیتوں کی نشستوں پر 150 نامزدگی فارم آئے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری، مختلف شہروں میں آزاد امیدوار آر او دفاتر میں پیش ہوئے۔ جانچ پڑتال کا عمل 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اپیلیں 3 جنوری تک کی جا سکیں گی۔ اعتراضات سننے کے لیے ٹرائبونل بھی تشکیل۔ اپیلوں پر فیصلے 10 جنوری تک ہوں گے۔ انتخابی نشان 13 جنوری کو دیے جائیں گے۔ محسن اسپیڈ کا ایک اور کارنامہ، لاہور میں گلبرگ سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کر دیا۔ منصوبہ 7 سال سے زیر التوا تھا، محسن نقوی نے شروع کرایا۔ منصوبے کی تکمیل پر 1 ارب 87 کروڑ روپے لاگت آئی۔ سوئمنگ پولز، جم، ٹینس، باسکٹ بال کورٹ موجود۔ وزیر اعلیٰ نے 5 لاکھ ادا کر کے پہلی ممبرشپ لی۔ اس دوران بیڈمنٹن، ٹینس اور سنوکر کھیلی۔ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کے ساتھ کیرم بھی کھیلا۔ محسن نقوی کی سپورٹس کمپلیکس کے اعلیٰ معیار کی تعریف۔ راولپنڈی کے علاقے دھمیال جوڑیاں میں پائپ لائن میں آتش زدگی، 5 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ بجھائی گئی۔ کمشنر راولپنڈی کے مطابق آگ لگنے کی وجہ تیل چوری ہے، لائن میں کلمپ لگا کر تیل چوری کیا جا رہا تھا۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، بانی پاکستان کے 147ویں یوم پیدائش پر پوری قوم کا سلام۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ صدر، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی مزار قائد پر حاضری۔ زیارت ریزیڈنسی میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ آئیں بانی پاکستان سے کیے وعدوں کی تجدید کریں، قائد کے اصولوں کو اپنانے کا عزم کریں۔ قائد نون لیگ اور 3 بار کے وزیر اعظم میاں نواز شریف 74 سال کے ہو گئے۔ شہباز شریف، مریم نواز اور دیگر اہل خانہ کی مبارکباد۔ پارٹی رہنما اور کارکنوں کی جانب سے تقاریب، کئی شہروں میں لیگی کارکنوں نے کیک کاٹے۔ مسیحی برادری کو کرسمس کی خوشیاں مبارک۔
پاکستان میں گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات، شہر شہر کیک کاٹے گئے۔ ویٹیکن سٹی میں خصوصی دعائیہ تقریب، عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے دعا کرائی۔ پوپ فرانسس کی غزہ میں حملے بند کرنے اور کرسمس سادگی سے منانے کی اپیل۔ لاہور کے سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل چرچ میں کرسمس کی بڑی تقریب، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی بطور مہمان خصوصی شرکت، مسیحی برادری کے ہمراہ کیک کاٹا۔ محسن نقوی نے اپنے خطاب میں کہا، ہم سب ایک پرچم تلے متحد ہیں، سانحہ جڑامالہ کے آخری ملزم کو بھی سزا دلائیں گے۔ اسرائیل کی کرسمس پر بھی غزہ میں جارحیت بند نہ ہوئی۔ المغازی کیمپ، جبالیہ سمیت 200 سے زائد مقامات پر شدید بمباری، 24 گھنٹوں میں 250 فلسطینی شہید کر دیے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 21,000 کے قریب پہنچ گئی۔ حماس کے جوابی حملوں سے اسرائیلی وزیر اعظم بلبلا اٹھے، اعتراف کیا کہ غزہ میں جنگ کی بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، گوجرانوالہ، راولپنڈی، فیصل آباد سیف سٹی پروجیکٹس کا جائزہ، 31 دسمبر تک منصوبوں کی تکمیل کا ٹاسک دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کا قربان لائنز میں سیف سٹی اتھارٹی کے ہیڈ آفس کا دورہ، قائد اعظم اور کرسمس ڈے پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے لاہور میں میثاق سینٹر کا بھی افتتاح کر دیا، بولے نئے تھانوں کی عمارتیں جلد بننا شروع ہو جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، گوجرانوالہ، راولپنڈی، فیصل آباد سیف سٹی پروجیکٹس کا جائزہ، 31 دسمبر تک منصوبوں کی تکمیل کا ٹاسک دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کا قربان لائنز میں سیف سٹی اتھارٹی کے ہیڈ آفس کا دورہ، قائد اعظم اور کرسمس ڈے پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے لاہور میں میثاق سینٹر کا بھی افتتاح کر دیا، بولے نئے تھانوں کی عمارتیں جلد بننا شروع ہو جائیں گی۔ ٹیلی ویژن، ریڈیو اور سٹیج کے معروف اداکار نثار قادری 82 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ عیدگاہ گراؤنڈ چکلالہ میں ادا کی گئی۔ نثار قادری نے اپنے کریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے 1966 میں کیا۔ 2016 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا تھا۔ اور باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے لیے پاکستانی دستے کا اعلان، وکٹ کیپر سرفراز احمد کو ڈراپ کر دیا گیا، محمد رضوان ٹیم میں شامل۔ خرم شہزاد کی جگہ امیر حمزہ اور فہیم اشرف کی جگہ حسن علی کو چانس مل گیا۔ امام الحق، عبداللہ شفیق، بابر اعظم ٹیم کا حصہ۔ سعود شکیل، شاہین آفریدی، عامر جمال اور ساجد خان بھی کل کھیلیں گے۔ کھلاڑیوں نے آسٹریلوی کرکٹرز کو کرسمس کے تحفے دیے۔